اس قوت باصرہ کے پیچھے، یہ جو ویژن ہے، اس کے پیچھے اس کا دل اور دماغ کام کرتے ہیں، دونوں کا کام الگ الگ ہے۔ ہر وہ دماغ جو میٹا فزکس میں، ہر وہ دماغ جو میٹا فزکس مابعد الطبیعیات میں جا کر دل کا تابع نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی ایک میدان میں دائرے میں گھومتا رہتا ہے، اور وہ دائرہ حیرت کا ہے، نہ اسے حل کر سکتا ہے، نہ جان چھٹتی۔ اور جس آدمی کا دماغ اس مقام پر پہنچ کے اپنے آپ کو دل کے تابع کر لیتا ہے، عقل سلیم کے، وہ ٹھیک چلتا رہتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دل اور دماغ کی قوتیں مجتمع ہو جاتی ہیں اور نظر ڈالتا ہے۔ ولیعذ باللہ، وہ کالج میں پڑھتا ہے، ایک لڑکی کو دیکھتا ہے، پھر اسے دیکھتا ہے، پھر اسے دیکھتا ہے، پھر وہ اس کالج کے باہر چھٹی کے وقت کھڑا ہو جاتا ہے، آخر وہ نظر کام کرتی ہے اور ایک دن وہ بھی اسے دیکھتی ہے۔ اس کے لیے تو وہ دن گویا عید کا دن ہے، اسے دیکھا، پھر وہ مسکرائی، پھر وہ ہنسی، یہ سب نظر کا کارنامہ ہے، اور اس کے پیچھے اس کے دماغ میں کہ بہت لائٹلی بھی لیں اور اس کے اس فعل کی تعویل بھی کریں تو گویا اس کی نگاہ حسن کی محتاج تھی، دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر وہ اس میں اتنی لذت محسوس کرتا جتنی مری جانے سے، ٹرپ پہ جانے سے، پہاڑوں کو دیکھنے سے، جھرنے کی آوازوں سے اسے محسوس ہوتی، تو پھر تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اور اگر کہیں اور اس کا رجحان چل پڑا تو قابل گرفت ہے شریعت کی نظر میں۔ اس لیے بھیا یہ نظر اثر کرتی ہے۔ ہوتا پھر یہ ہے کہ یہ کلندری سلسلے کی بات نہیں، یہ بہت سے میں ان صاحب کے بارے میں نہیں کہہ رہا جو آپ سے ملے تھے، خدا نہ کرے کہ میں ان کے بارے میں ایک حرف بھی ایسا کہوں جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں پوچھو، لیکن بہت سے ٹھگ ایسے ہوتے ہیں جو نظر کی باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں۔ مثلا وہ ایک چیز کو دیکھتا رہتا ہے کہ اس میں آگ لگ جائے، جس طرح وہ دیکھ رہا تھا کسی صورت کو کہ میری طرف متوجہ ہو جائے، پھر اس کے نگاہ نے اس کے دل پہ اثر کیا اور بالآخر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح یہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس میں آگ لگ جائے، آگ لگ جائے، آگ لگ جائے، تو اس کی نظر کی قوت اس میں آگ لگا دیتی ہے، کیونکہ اس کے پس پشت اس کی توجہ کار فرما ہے۔ یہ ٹھگ کامل کی توجہ اثر کرتی ہے، یہ گپیں نہیں ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہم اس میدان میں اتریں۔ موطا امام مالک میں آیا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ جیسے سکا آدمی اس کے راوی ہیں، اور کتاب الروح میں ابن قیم نے بھی لکھا ہے غالباً۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ اس کا شہاب انگارہ۔ فرمایا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا وادی النار، آگ والی جگہ پہ۔ فرمایا اس کے کس محلے میں؟ اس کا ذات اللظہ، جہاں شعلے اٹھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دیکھ کہیں آگ نہ لگ گئی، ہو گیا تو واقعی آگ لگی ہوئی تھی۔ کامل کی توجہ تینوں مرتبہ، چاروں مرتبہ جو پوری روایت ہے اس کے مطابق بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توجہ آگ 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 آگ، وہ آگ ہی لگ گئی۔ جب آدمی کامل ہو جاتا ہے تو اس کی توجہ کام کرتی ہے خیر کے لیے بھی، اور ولیعذ باللہ اسی کے مقابلے میں ٹھگ بن جائے تو اس کی توجہ کام کرتی ہے شر کے لیے۔ اب بھی آپ ڈیرہ غازی خان چلے جائیں، وہاں پر ایک خانوادہ ہے، اور وہاں آپ جا کر ان سے صرف بیعت ہو جائیں، اور وہ 1 2 3 نظریں ایسی ڈالتے ہیں کہ بندہ ہل کے رہ جاتا ہے، وہ آدمی ہی مر جاتا ہے جو وہاں گیا تھا۔ نمازیں، روزے، ترقی، سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ وہ کہاں گیا وہ آدمی جو آیا تھا یہاں پہ۔ وہ ایسی بھرپور توجہ ڈالتے ہیں، ایک نگاہ دیکھتے ہیں
سر سے پاؤں تک آدمی لرز جاتا ہے۔ یہ سیفیہ سلسلے والے بھی یہی کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی کلپ نہیں دیکھے؟ آدمی ہاتھ ملاتا ہے اور تڑپنے لگتا ہے، وہ 4 فٹ دور جا کے گرتا ہے۔ یہ سب پریکٹس ہوتی ہے نظر کی، اور اس سے یہ ہوتا ہے۔ اور ڈی جی خان والے وہ اتنے گمراہ ہیں ولیعذ باللہ کہ وہ جو نظر ڈالنے والے لوگ ہیں نا، ان کے ہاں چند ایک خلفاء یا چند ایک، وہ پھر جس کو پسند کر لیتے ہیں، آخر پہ پہنچ کے اسے پھر ہم جنس پرستی کی دعوت دیتے ہیں کہ تم گے بن جاؤ، اور کہتے ہیں اب جو تمہاری آئندہ کی ترقی اور روحانی منازل ہیں وہ اسی وقت طے ہوں گی جب تم ہومو سیکشل بن جاؤ اور میرے لیے تم باٹم بن جاؤ۔ اس پہ لوگ آگے بھی چل پڑتے ہیں، فحاشی ہوتی ہے ولیعذ باللہ، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس سے توبہ کر کے واپس آتے ہیں، اور پھر وہ عمر بھر اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ایسی توجہ کہیں ملے۔ ایسی توجہ تمہیں کہاں سے ملے؟ کون سا کوئی ٹھگ بیٹھا ہوا تھا پریکٹس کر رہا تھا؟ اس کی زندگی سیدھے سادے شریعت کے مطابق ہوتی ہے، وہ سیدھی سادی باتوں کی تلقین کرتا ہے، وہ بغض، غیبت، حسد سے تمہیں بچاتا ہے، وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، وہ اللہ سے تعلق کی لیے تمہارے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ اس کے یہاں یہ ڈرامہ بازی کہاں سے ہو؟ یہاں پہنچ کے لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے صوفیہ دعا کرتے تھے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہ ہمیں اشیاء کو ان کی حقیقت میں دکھا۔ حقیقت کیا؟ اشیاء کی حقیقت تک پہنچنا بڑی دیر سے ہوتا ہے۔ مثلاً جو شے کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ مکان تو گرا ہوا ہے، اب وہ مکان سلامت ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یار یہ بلڈنگ گر گئی، اس بلڈنگ کا مالک مر جاتا ہے کچھ ہی دنوں میں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو کچھ دیکھا اصل میں دیکھا کہ اب اس بلڈنگ کا کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ غریب فقیر چند ٹافیاں، بچوں کے بسکٹ بچوں کے لیے لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جس کی نظر حقیقت تک جاتی ہے نا، وہ کہتا ہے یار ڈالر برس رہے ہیں تم پہ تو۔ وہ حقیقت شے اور ہے، صورت شے اور ہے۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، اگر ہم حدیث سے بتائیں کہ حقیقت شے اور ہے اور شے کی صورت اور ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا رہے تھے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ، تو جب وہ بدر میں پہنچے تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ ایک آدمی اسی کنویں سے نکلا ہے جس کنویں میں ان لوگوں نے مار کے لاشیں پھینک دی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں پھینکنے کا حکم دے دیا تھا بدر میں جو مارے گئے تھے، اور وہ آدمی نکلا ہے اور سر سے پاؤں تک آگ ہی آگ اس کے جسم پہ، اور کہتا ہے عبداللہ پانی پلا، عبداللہ پانی پلا، جلدی کر پانی پلا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں گھبرا گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہے، تو میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس سے کہا میں ابو جہل۔ اشیاء کی صورت اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔